العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. يا قاسم النار والجنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیکھیں، تشریح میں جبر نہیں ہے لیکن تکوین میں جبر ہے. کیا آفتاب اپنے مدار سے ہٹ سکتا ہے؟ کیا باقی چاند ستارے کیا ایک لحظے کے لیے بھی اپنے دیے گئے حکم سے روگردانی کر سکتے؟ تشریح میں جبر اور تفویض نہیں ہے لیکن تکوین میں ہے، جبر ہے. یعنی احکام میں جبر نہیں، واجبات اور محرمات میں جبر نہیں ہے. ہر ایک کو اختیار ہے، حکم دے دیا گیا ہے، اختیار ہے انجام دے نہ دے. یہ مسئلہ اہم اور مہم کا مسئلہ ہے. یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں مت ڈالو، یہ اس معنی میں ہے. اس میں جہد کو دیکھنا پڑے گا. مثلا جہاد کا انسان جو جہاد کرنے جا رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا ہے، لیکن اہم ہے اسلام کا دفاع ایک شخص کی جان سے. لہذا اہم اور مہم کا ہے، یہ اہم ہے، اس کو انجام دیا جائے گا. دیکھیں، اقتضائیات یعنی واجب و حرام، لا اقتضائیات یعنی غیر واجب و غیر حرام. اجتماع امر نہیں، واجب اور حرام ممکن نہیں لیکن ممکن ہے مستحب اور واجب کے درمیان آ جائے حکم. اس کو تزاحم کہتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک مستحب اور واجب میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے. آپ دعا کریں تاجیل ظہور کی اور آپ ساتھ ہی دعا کریں کہ خدا ان کی عمر کو طولانی کرے. میں نے کہا قاعدتاً ان کی ضروریت ہونی چاہیے. امام معصوم سنت رسول کے خلاف تو عمل نہیں کرے گا. اب ہمیں نہیں معلوم کہ واقعاً وہ جانتے ہیں اپنے والد کو امام کی حیثیت سے، باقی ائمہ کو پہچانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، ہمیں خبر نہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا ہے. کیونکہ ہم سے جو چیز ہم کو نہیں بیان کی گئی ہے، ہم کو نہیں بتائی گئی، ہمیں نہیں معلوم.
دیکھیں کل غدیر ہے انشاءاللہ، عید غدیر ہے کل. ایک روایت میں ہے کہ روزہ رکھیں، ایک روایت میں ہے کھانا کھلائیں. اب یہ دونوں تزاحم ہیں ایک دوسرے کے، لیکن اہم اور مہم ہے، دونوں لا اقتضائیات میں سے ہیں، دونوں مستحب ہیں. اصطلاح فقہا جب شہرت کہتے ہیں وہ، تو وہ کون سی شہرت ہے؟ شہرہ عظیمہ یا شہرہ متقدمین جس پر فتویٰ دیا ہو انہوں نے، یہ شہرت ہے. اور ضروری نہیں کہ اجماع ہو، خلاف ہے اس میں. مثال کے طور پہ 80 کچھ لوگ فتاوی 80% فقہا کچھ کہہ رہے ہیں، 20 کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ بہرحال مشہور ہے. ہر چیز، ہر وہ چیز جو محرمات میں سے اور عرف میں، عرف اس کو تعظیم سمجھتے اور تذلیل سمجھا جاتا اہل بیت علیہ السلام کے لیے عرف میں، اور وہ محرمات میں سے نہ ہو، حرام کام نہ ہو، اس میں غنا نہ ہو، اس طرح کی چیزیں نہ ہو، موسیقی نہ ہو، تو جائز ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہراً ابو صالح کے لیے یا جملے کے لیے بہار میں بحث کی ہے. اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے یہ بحث پوری، لیکن آپ اگر بہار میں جا کر دیکھیں تو یہ تفصیلی بحث آپ کو مل جائے گی. میں نے عرض کیا ہے کہ دوسروں نے شاید کیا ہے، لیکن جناب علامہ مجلسی نے بہار میں اس پہ بحث کی ہے، آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں. اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یا علی، علی امیر المومنین کا بھی نام ہے، علی خدا کا بھی نام. یا علی کہنا اگر خدا کے قصد سے کہے تب بھی صحیح ہے، اور امیر المومنین کے قصد سے بھی کہنا صحیح ہے، دونوں میں کوئی اشکال نہیں ہے. استحالہ ایک امر خارجی ہے، خارج میں واقع ہونے والا ایک عمل ہے. آپ فرض کریں ایک حوض ہے پانی کا، اور آب کور ہے اس کے اندر، خوب اس کے اندر کچھ خون کے قطرے گر جائے، یہ خون نجس ہے، لیکن چونکہ یہ حوض میں، اتنے بڑے حوض میں 2 قطرے استحالہ ہو جائے گا، یعنی وہ عوض ہو جائیں گے، پانی میں بدل جائے. ذرات خون ختم نہیں ہے، بالآخر اگر اس کو آپ مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو آپ کو دکھ جائے گا، لیکن اتنا منتشر ہو گئے کہ اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ خون ہے. ایک عام آدمی کی انسان اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ لوگ غیر عادی نگاہ سے مائکروسکوپ میں دکھائی دے. استحالہ لہذا ایک امر تکوینی ہے.
انتقال، استحالہ، انقلاب، یہ 3 چیزیں یہ مطہرات میں سے. کیوں؟ کیونکہ موضوع عوض ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے ان عمل کے نتیجے میں، لہذا حکم بدل جاتا ہے. جہاں شاعر نے کہا وہاں مانتے ہیں، جہاں شاعر نے نہیں کہا وہاں نہیں مانتے. انتقال میں عوض ہوتا ہے، بدلتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ مچھر نے ایک انسان پر سے خون چوسا، اڑا، آپ نے اس کو مار دیا. اب اس کا خون اس کا خون پاک ہے کہ نجس؟ اگر تبدیل ہو گیا ہے اس کے خون میں، مچھر کے خون میں، تو یہ پاک. شراب ہے، سرکہ ورد گئی، شارع نے کہا ہے سرکہ حلال اور طاہر ہے، شراب حرام اور نجس ہے. کسی چیز کے عوض ہونے کا، موضوع کے عوض ہونے کے 3 طریقے، یا استحالہ ہوگا، یا انقلاب ہوگا، اور انتقال. اگر مغز یعنی دماغ یعنی برین اگر کام کرنا بند کر دے لیکن دل ابھی دھڑک رہا ہے، خون کا جریان باقی ہے، تو اس کو موت نہیں کہتے، اس کو موت مغزی کہتے ہیں. ذہن مر گیا ہے لیکن یہ دل دھڑک رہا ہے بھی، لہٰذا یہ موت نہیں ہے. قرآن کریم نے فرمایا ہے کلن نمد ہؤلائی، یہ بھی اللہ کا رب عطا ہے، وہ بھی عطا ہے اللہ کا، کیونکہ خدا نے بشر کو مختار قرار دیا ہے، لہٰذا اس نے خود یہ کہ واقع میں ہر شخص اپنے دل کے چاہے کے لحاظ سے عمل کرے، چاہے وہ باطل ہی کیوں نہ ہو، اس کو دل چاہتا ہے بدل کرنے کا، انجام دے، تاکہ امتحان ہو لوگ، تاکہ جو ہلاکت میں جائے وہ دلیل کے ساتھ ہلاکت میں جائے، اور جو جنت میں جائے، بہشت میں جائے، وہ بھی دلیل کے ساتھ ہے. مشکلات تو پیغمبر کے لیے تھیں، جن لوگوں نے پیغمبر سے دشمنی کی، منافق تو تھے، پیغمبر کو مارنے کی بھی کوشش کی. اقوا کا قصہ اور غیر اس کا قصہ، بہت سے مقام ایسے تھے. وہ لوگ ختم تو نہیں ہوئے، صرف پیغمبر کی شہادت کے نتیجے میں انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے ہر چیز کو بدل دیا، کیونکہ خدا نے سب کو طاقت عطا کی ہے، جو جس طرح چاہے عمل کر سکتا ہے. جو اطاعت کرتا ہے اپنی طاقت سے اطاعت کرتا ہے، جو معصیت کرتا ہے اپنی طاقت اور اختیار سے معصیت کرتا ہے.
اگر یہ نہ ہو تو پھر امتحان نہیں ہوگا. کون 100% 100% علی کے ساتھ ہے، کون سا درصد نہیں ہے. سب سے اہم چیز امتحان ہے. کیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت امتحان نہیں؟ دونوں طرف کا امتحان ہے، دونوں حصوں کا امتحان ہے. یعنی شہداء کا امتحان ہے صبر میں، اور مخالفین کا امتحان ہے ظلم کے سلسلے میں. میں قبول کر رہا ہوں اس بات. سید ابو الحسن تقریباً 200 سال پہلے علامہ مجلسی نے کچھ چیزیں اس سلسلے میں کہی ہیں، بہار میں ہے، تفصیل ہے اس کی. اس کے اصل میں شبہ نہیں ہے. میں اس بات کو قبول کر رہا ہوں. مقاصد میں اور غیر مقاصد میں یہ کتابیں میں موجود ہے مسئلہ کہ وہ خرید و فروخت جو حرام ہے اس کے لیے اس کے ساتھ کرنا جس کی دین میں حلال ہے. بعض نے کہا جائز ہے، بعض نے کہا جائز نہیں ہے، بعض نے مطلقاً یجوز کہا ہے. تو میرا نظریہ یہ ہے، میں اس قول پہ راضی. یہ جائز ہے دو چیزوں میں سے، ایک خمر اور ایک خنزیر، ان دو میں جائز نہیں ہے خرید و فروخت کسی بھی طرح سے. حتیٰ ان کو جو اس کو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی نہیں، لیکن باقی چیزوں میں کر سکتے ہیں. کھر پانی، ایک اس کے اندر ایک قطرہ خون گر جائے، یہ کھر، یہ خون یہ اس میں مل جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو دکھائی دے گا آپ کو، لیکن دکھائی نہیں دے گا. پانی طاہر رہے گا، طاہر کے حکم میں، کیونکہ یہ اس کے اندر منتشر ہو جائے گا. ملے اور جب عرف میں حکم آتا ہے تو وہ عین مجردہ، یعنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، یہ عام آنکھ سے دیکھنا، نہ کہ مائکروسکوپ سے اور کسی اور طریقے سے دیکھنا. تمام مطلقات اور تمام احکامات جو ہیں وہ ظاہر پر ہیں، عوام پر ہیں. مصادیق متعارف، غیر متعارف مصادیق کی طرف عمومیات نہیں جاتے مگر یہ کہ حکم دیا جائے. بس حد ترخص میں ایک انسان جو دور تک دیکھ سکتا ہو یا دور تک کی آواز کو سن سکتا ہے، اس کی حد ترخص کہاں ہے؟ وہیں جہاں پر عموماً لوگ اب دیکھنا بند کر دیں یا سنائی دینا انہیں بند ہو جائے شہر کی اذان. نہ کہ اس کا کان معیار نہیں ہے، عموم کا کان. کوئی انسان جو بہت تیز دیر دور کی آواز سن سکتا ہے اس کو اذان سنائی دے رہی ہے، باقیوں کو نہیں سنائی دے رہی ہے. تو احکام شرعی میں معیار مطلق چیزوں میں متعارف، یعنی جو جرنل ہوں سب کے لیے ہو، حتی غیر متعارف کے لیے بھی وہی حجت ہوگا. کہ جو شخص مقروض ہو اور اپنے قرض کو ادا نہیں کر سکتا
تو اس کو مہلت دینی چاہیے جب تک اس کے لیے حاصل ہو، اور آخر تک نہ دے سکا اور مر جائے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ جو اس کے بیوی بچوں کے پاس پھر نہ جائیں، میرے پاس آئیں، یعنی امام المسلمین جس کے پاس مسلمانوں کی زعامت ہو، کنٹرول ہو، حکومت ہو، وہ ذمہ دار ہے میت کے قرض کو ادا کرنے کا اگر اس کے پاس نہیں ہے کچھ۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیت ہو کہ مہر ہو کہ قرض ہو، کسی بھی طرح کا۔ یہ امتحان ہے، امام حسین کی شہادت امتحان ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، سینکڑوں اصحاب پیغمبر زندہ تھے، یہ سب کا امتحان ہے۔ خدا نے یہ چاہا ہے کہ لوگ آزاد ہوں، مختار ہوں، اور ان کو تاکہ ان کا امتحان ہو سکے۔ کس بنا پر ثواب اور عقاب ہوگا؟ امتحان کی بنا پر، عمل کی بنا پر۔ میں جوانوں کو وہی وصیت کروں گا، نصیحت کروں گا جو امام رضا علیہ السلام کی وصیت اور نصیحت ہے کہ اپنے قدرت بھر، اپنی استطاعت بھر علوم اہل بیت علیہ السلام کو حاصل کریں اور نشر کریں۔ دو چیزوں میں تقصیر نہ کریں، ایک اہل بیت علیہ السلام کے علم کو حاصل کریں، احکام شریعہ، احکام اخلاق، احکام عقائد، تاریخ انبیاء، تاریخ ائمہ، اس کو حاصل کریں، علوم اہل بیت کو حاصل کریں۔ ایک دوسرا یہ جو سیکھا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، یہ دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک جوان جو خود سیکھتا ہے دوسرے جوانوں تک پہنچائے، گھر میں، خاندان میں، محلے میں، سب کو سکھائے۔ ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں تک پہنچائے۔ حاکم شہر نہیں، امام جس کے پاس بیت المال، ہر حاکم شہر کے پاس بیت المال نہیں ہے، امام ہے، روایت ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر امام پر، امام سے مراد حاکم ہے جس کے پاس بیت المال پر قبضہ ہو، وہ حاکم شرع نہیں۔ اس پر واجب ہے کہ قرض کو ادا کرے اگر وہ شخص خود نہیں دے سکتا۔ روایت میں بیت المال ہے، جس کے ہاتھ میں بیت المال ہے، بیت المال کا کنٹرول جس کے پاس ہے وہ۔ ہاں اگر مرجع تقلید حاکم شرع کے پاس کچھ مال آتا ہے اور وہ اس قدر ہے کہ یہ ادا کر سکتا، دے، کیونکہ یہ طرح واجب تو نہیں ہے، باقی واجبات بھی ہیں، لہذا وہ اہم اور مہم کرتا ہے۔ لیکن جس کے پاس بیت المال ہے، تمام پیسے اس کے پاس آتے ہیں، لہذا اس کی ذمہ داری ہے۔ کیوں نہیں؟ جب شاعر نے کہا ہے، حضرت نے فرمایا الی و علی، یعنی میری گردن پہ ہے۔ جو مقروض ہے وہ مانگ سکتا ہے امام سے، فرق یہ کہ امام عادل اس کی مخالفت نہیں کرے گا، ظالم مخالفت کرے گا۔
اور یہ تمام فقہا کے درمیان مسلمات میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں ہے، یہ تمام علماء کے درمیان اولین اور آخرین معاصرین میں سب میں اجماع ہے۔ امام نے جواب میں فرمایا ہمارے فقہا میں سے جو نفس کو مخالف ہو، نفس کو محفوظ رکھے، دین کا محافظ ہو، ہوا اور ہوس کا پجاری نہ ہو، تو عوام کے لیے کہ ان کی تقلید کرے۔ روایت میں موجود ہے۔ اگر فقیہ تمام احکامات کو جانتا ہے، نہیں جائز نہیں ہے۔ فقیہ عدیل نعم اهلا وسهلا اهلا وسهلا شلون اي اي نشان من ياخذ الزوج لا لا شوفوا اللي مات زوجة او غير زوج جو مرا وہ کون ہے، ابوان ولا چاہے زوجہ ہو چاہے شوہر ہو، طبقہ اولا میں اولاد ہے، والدین ہے اور زوج ہے۔ لیکن اگر اولاد نہ ہو، نہ بھائی موجود ہو، نہ والد موجود ہو، تو پھر اگلے حصے میں بھائیوں تک جائے گا۔ اگر اولاد اور والدین نہ ہو تو طبقہ ثانی میں بھائی اور بہن کے پاس جائے گا، لیکن وہاں بھی زوج اور یا زوجہ شریک رہے گی۔ جب تک وہ پہلے طبقے میں کوئی موجود ہے جب تک طبقہ اولا میں کوئی موجود ہے دوسرے تک نہیں پہنچے گا، دوسرے میں جب تک موجود ہے تیسرے تک نہیں پہنچے گا۔ وأنت معناه والكون سر وأنت مبدأه العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبدأه يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملذ ربي ومنجه أنت ملذ ومنجه أنت الولي الذي مناقبه مولاي مالي علماء